کیا آپ جانتے ہیں لاہور پڑھنے سے کتنی بڑی مشکلیں آسان ہوتی ہیں؟ تو آئیے گا، جی ہاں پیارے ناظرین اکرام، اگر آپ نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے لاہور پڑھنے کے 6 بڑے فائدے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین اکرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے ساتھ رکھے، آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے عظیم ذکر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جی ہاں، جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غم، غربت، بیماری اور قرض اور ہر مشکل کا توڑ فرمایا ہے، اور وہ ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آئیے احادیث اور سنی علماء کے حوالے سے لاہور پڑھنے کے 6 بڑے فائدے جانتے ہیں اور سنتے ہیں۔ پیارے اسلامی دوستو، عزیزو، بھائیو، آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور اس کے فائدے ضرور جانیں۔ تو دیکھیے گا پیارے اسلامی بھائیو، پہلے نمبر کا فائدہ ہے مصاحبے پریشانی اور ختم ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لاہور پڑھنے سے 72 دروازے خیر کے کھلتے ہیں اور غم مصیبتیں دور ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 3581 پر۔ فائدہ نمبر 2 کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نیو ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فوراً فالو کر لیں۔ تو آئیے گا جانتے ہیں دوسرے نمبر کا فائدہ، غربت، تنگ دستی اور رزق کی کمی سے نجات۔ جو اسلامی بھائی بہن پریشان رہتے ہیں، کماتے بہت ہیں لیکن گھر میں غربت جانے کا نام نہیں لیتی، گھر میں خیر و برکتیں نہیں آتی، ادھر کماتے ہیں ادھر کو چلی جاتی ہے اور پریشان رہتے ہیں، تو پیارے اسلامی ناظرین اکرام، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالی میرے بتائے ہوئے طریقے سے اگر لاہور پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک تعالی آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ دیکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کثرت سے لاہور پڑھے، اللہ تبارک تعالی اس کی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اس پر جو ہے اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، جیسے کہ کنز العمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 606 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور دیکھیے گا اس کے بارے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لاہور کو رزق کی یعنی لاہور پڑھنے والے کو رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، اور رزق قصائی کا مضرب اذکار میں سے ہے، جیسے کہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ جو انسان لاہور پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک تعالی اس کو اتنا رزق عطا کرتا ہے اور اس کے گھر میں خیر و برکتیں عطا ہوتی ہیں اور وہ خوش اور خرم رہتا ہے۔ تو آئیے گا پیارے اسلامی ناظرین اکرام، تیسرے نمبر پر آتا ہے شیطانی وسوسے اور بری نظر سے حفاظت۔ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر پہ شیطانی نظر لگ گئی، بری نظر لگ گئی اور ہمارا کام نہیں چل رہا، ہم پریشان ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالی آپ لاہور پڑھیں گے تو گھر میں مشکلیں آسان ہوں گی۔ تو دیکھیے گا اس پر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پسندیدہ کلمات میں سے ایک ہے لاہور ہے، ایک یہ جو ہے لاہور ہے، یہ شیطانی کو ہلا کر دیتا ہے، جیسے کہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ بریلوی علماء لکھتے ہیں، بری نظر، جادو، حسد، وسوسے سب سے جو ڈھال ہے، قوی ڈھال ہے، وہ ہے لاہور، یعنی سب سے نجات ملتی ہے اور اللہ تبارک تعالی اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اس کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور وہ بندہ کبھی بھی غم میں نہیں آتا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بہت ہی پسندیدہ کلمہ ہے آپ کا۔ اب چوتھے نمبر پر آتا ہے بیماری اور تکلیفوں سے شفا۔
اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بہت بڑا کلمہ ہے اور اس کا بہت ہی فائدے ہیں، اور اس سے علاج ہے 99 بیماریوں کا، جن میں سب سے ہلکی بیماری غم ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے ہلکی بیماری کو یعنی غم کو بتلایا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو بڑی سے بڑی پریشانی آپ کی انشاءاللہ تبارک تعالی دور ہوگی۔ جیسے کہ طبرانی کبیرہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 109 پر، صفحہ نمبر 20 پر۔ اب اس کے فائدہ 5 میں دیکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے قرض، پریشانی اور دل کا خوف دور ہوتا ہے۔ جیسے میرے اسلامی بھائی بہن اکثر یہ کومنٹ بھی آتے ہیں کہ ہم قرض میں اتنے مبتلا ہیں کہ ہمارے گھر میں شادی ہے اور ہم پریشان ہیں، گھر میں پیسے کا انتظام نہیں ہے اور دل میں بہت ہی دکھن اور درد رہتا ہے، خوف رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے، قرض بہت زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالی آپ اس کا ورد کریں گے تو آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ دیکھیے گا اس پر میں نہیں کہہ رہی بلکہ ہمارے آپ سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے لا حول پڑھا کرو، یہ غم اور قرض کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے کہ صحیح الایمان کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 1025 پر، اولیاء کرام لکھتے ہیں جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا حول پڑھے تو اللہ تبارک تعالی اس کے دل سے خوف اور زندگی سے بے چینی ختم فرما دیتا ہے۔ تو جب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب خوف اور پریشانی دور ہوگی تو انشاءاللہ تبارک تعالی آپ کا جو قرض ہے وہ دور ہوگا، تو تبھی تو آپ کا خوف اور پریشانی دور ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالی غیب سے اس کے انتظامات کر دیتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل ضرور کیا کریں، 100 مرتبہ صبح اور شام، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں اور شام کو جب اپنے بستر پر جائیں تب بھی پڑھ لیں۔ تو اس سے آپ اللہ تبارک تعالی کی رحمت میں آ جائیں گے۔ اور یہ جو ہے مزربات امام احمد رضا میں موجود ہے۔ فائدہ نمبر 6 پر آتا ہے، جنت کے خزانے عطا ہوتے ہیں اس شخص کو جو یہ لا حول پڑھتا ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، لا حول ولا پڑھنے سے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یعنی لا حول پڑھنے والے کو ایک خزانہ کہا گیا ہے۔ جو لا حول پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالی اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اور لا حول ایک جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے 6384 پر، اور ایک روایات میں آیا ہے جو اسے یقین کے ساتھ پڑھ لینا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیتا ہے۔ جیسے کہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 254 پر۔ لا حول پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اب آئیے گا میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ آپ کس طرح اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، اپنے قرض کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے گا اپنے غم کو ختم کر سکتے ہیں تو روزانہ کس طرح آپ پڑھیں گے۔ روزانہ کم سے کم آپ صبح کو 100 مرتبہ پڑھ لیں اور شام کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور جب کوئی پریشانی آئے نا تو فوراً پڑھنا شروع کر دیں، کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو میں بتلاتی ہوں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کیا کریں تو درود پاک ضرور پڑھا کریں، 7 بار پڑھ لیں یا 3 دفعہ پڑھ لیں یا 5 دفعہ پڑھ لیں یا 11 دفعہ پڑھ لیں، لیکن آگے اور پیچھے درود پاک ضرور لگا لیا کریں جب بھی کوئی وظیفہ کیا کریں، کیونکہ جب ہم وظیفہ کرتے ہیں نا اور جب درود پاک اس میں شامل ہو جاتی ہے تو وہ قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب ہم درود پاک نہیں لگاتے ہیں تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، وہ دعا معلق کر دی جاتی ہے اور وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ درود پاک ضرور لگا لیا کریں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ایسے دور ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے یہ چھوٹا سا ذکر اپنے اندر طاقت اور رزق
میں برکت رکھتا ہے اور آپ کی جو پریشانی ہے اس سے حفاظت کرتا ہے اور شفا بھی عطا کرتا ہے، خوشی عطا کرتا ہے اور جنت سمیٹی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر جنت سمٹی ہوئی ہے اور آپ کو جنت کے حقدار آپ ہو جائیں گے۔ تو آئیے نیت کریں آج کہ یعنی آج سے روزانہ لاحول آپ ضرور پڑھا کریں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اگر یہ آپ کو کرنا لگیں گے نا اگر آپ یہ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر اسلامی بھائی بہن جو پریشان ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنے تک ہرگز نہ رکھیں۔ شاید کسی کی پریشانی اور کسی کے پریشان دل کی زندگی خوشحالی میں بدل جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسے عظیم ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی ناظرین اکرام، آج سے وعدہ کر لیں، سچے دل اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ بہت جلدی آپ 5 سے 7 منٹ کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی 100 مرتبہ لاحول پڑھ لیں گے۔ اور لاحول پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی لگا لیں 3 دفعہ اور اس کے بعد آپ 100 دفعہ لاحول پڑھیں اور لاحول پوری پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس طرح سے آپ پڑھیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد بھی آپ کو 3 دفعہ درود ابراہیمی ضرور لگا لینی ہے۔ اور درود ابراہیمی تو ہم سب کے یاد ہوتی ہے کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور نماز کی جو درود ابراہیم وہی ہمیں اس میں لگا لینی ہے۔ اور پیارے اسلامی ناظرین اکرام، اگر آپ کو درود ابراہیمی کو لگتا ہے کہ آپ دیر ہو رہی ہے، دیر میں پڑھی جائے گی، تو آپ کے جو یاد ہے اس کو پڑھ لیں۔ آپ 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، یا 3 دفعہ پڑھ لیں، اس سے کم بالکل نہ پڑھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دکھوں کے غم کے لیے دعائیں کریں، پریشانیوں کے لیے دعائیں کریں، اور امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں، اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ دوسرے کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اس کے حق میں پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے سب کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں تو آج سے ہی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں، اللہ حافظ، صبح خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔